آپ اس الیکشن کا سو موٹو نوٹس لیجیے. میں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی درخواست کروں گا اور میں نے یہ مدعا رکھا ہے اور آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں میں دوبارہ یہ مدعا رکھوں گا کہ پارٹی 184(3) میں یہاں آئے اور سپریم کورٹ کو درخواست کرے اور ہم کریں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ اس الیکشن کا سو موٹو نوٹس لے کے اسی طرح جس طرح 2014 میں 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹو فورم بھی ہے اور انکوزیٹورل بھی ہے, تو جس طرح آپ نے آج سے 10 سال پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا, اس نے انویسٹیگیٹ کیا اس الیکشن کو, جہاں بات سے 4 حلقوں کی تھی, جہاں بات 250 حلقوں کی ہے, اور یہاں بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہے. کیونکہ میری بات آئینی ہوگی, میری بات غیر جذباتی ہے, میری بات بہت سمجھ بوجھ سے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 190 کے تحت, امید ہے آپ کی توجہ بھی میرے ساتھ ہوگی, 1 منٹ اور. آرٹیکل 190 کے تحت اور آئین کی بنیادی شقوں کے تحت پاکستان کا ہر ادارہ, چاہے وہ سول آرم فورسز ہو, آرم فورسز ہو, حساس ادارہ ہو, سویلین گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ میں اس کے پیچھے کھڑے ہو. جب سپریم کورٹ نے آزاد شفاف الیکشن کا حکم دیا, کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت اس فیصلے کو ایگزاسٹ نہیں ہونے دیا گیا, لیٹرنگ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. جب کمشنر راول پنڈی نے وہ باتیں کی, کیا وہ اپنے آپ سے بول رہا تھا؟ جب لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے وہ کس قانون کے تحت؟ جب لوگوں کو اغوا کیا گیا وہ کس قانون کے تحت؟ میری جماعت کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کمپین نہیں کر سکا, مردان کے میرے لیڈر عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے, میرے دائیں طرف احمد ڈوگر صاحب ہیں, ان سے پوچھئے کتنے مہینے کمپین کی, آخری ہفتہ ایک نکلے ہوں گے. میں ہمیشہ مہینہ ایک کمپین کرتا تھا, صرف 14-15 دن میں نکل سکا اپنے مردان میں. میرا سوال ہے کہ ہم تو پھر بھی نکلے, بہت سے لوگ نکل ہی نہیں سکے. جو لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, آج بھی خواتین علی حمزہ صاحبہ جیسی اور ڈاکٹر یاسمین راشد 85 سالہ خاتون, جو فخر ہے ہماری نہ صرف PTI کا بلکہ لاہور اور پورے پاکستان کا, ان جیسے لوگوں کو جب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا, جب ان کے کیمپس نہیں لگنے دیے گئے. تحریک انصاف کا آج بھی لاہور میں, پنجاب میں کوئی آفس ورکنگ پراپر نہیں ہے. تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, چیف جسٹس صاحب, ہمیں آفس نہیں کھولنے دیا جا رہا, ہم جلسہ نہیں کر سکتے, ہم پیسفل پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کس نے آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس لیے درخواست ہے آپ سو موٹو نوٹس لیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن تھا جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, کیونکہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اہم ہے. اور آخری بات, حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ہم جمہوری لوگ ہیں, عامر بھائی ہمیشہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, سیاسی ایشوز پہ ان کی بڑی نظر ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکلے. ہم مذاکرات صرف سیاسی فورسز سے کریں گے, یہ کلیئر ہو جائے. آئین کے پیرامیٹر کے اندر پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہے وہ دور ہو سکتی ہے, لیکن مذاکرات صرف اور صرف سیاسی فورس سے جو آئین کے اندر ہے. لیکن نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات صرف وقت پاس کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے کرانے ہیں, یا آپ نے مذاکرات اس لیے کرنے ہیں کہ ملک کے مسائل حل نکلیں. آخری بات, اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, ان کی رہائی کے لیے بنیادی اور ٹھوس اقدامات لیے جائیں, اور ساتھ ساتھ باقی اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کا روڈ میپ. اگر آپ یہ سٹیپس لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو آفر زرداری صاحب کی طرف سے آئی, یا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی, یا اور نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے محترم لیڈران کی طرف سے آئی ہے, وہ صرف آفر نہیں ہے, وہ عمل کے لیے ہے. کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے عمل نہیں ہے. اور یہ بھی سوال ہے کہ جو مذاکرات کی آفر آپ کر رہے ہیں, کیا حکومت بااختیار ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرانے میں؟ اور اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ماحول تو بنائیں. میں صرف ایک سیاسی کارکن یا MNA نہیں, عمران خان کی جماعت کا, تحریک انصاف کا ایک وکیل بھی ہوں ان محترم عدالتوں کا, ہائی کورٹ کے لیول تک. کل مجھے اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا گیا, ہم وکلا بیٹھے رہے. اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں, معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, آپ نے عمران خان صاحب کو, آخری بات, آپ نے عمران خان صاحب کو ایسے رکھا ہوا ہے اڈیالہ میں جیسے اڈیالہ نہ ہوا گوانٹانامو بے ہو گیا. کیا اڈیالہ پہ آئین پاکستان کا عمل درآمد نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں
तो आपका अमल साबित करेगा, आपका गुफ्तार साबित करेगा कि आप कैसा कितना कोई फेवरेबल माहौल बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, क्वेश्चन आपसे ये है, आमिर टूकर साहब 1-2 मिनट बात है। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि अगर मुबैना मुदाखलत हो रही है फैसलाबाद धरना केस के बाद, इस हवाले से पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन क्यों नहीं की? तो क्या आप ऐसे ला लेकर MNA या आपकी पार्टी ISI, IP और MI की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ मुदाखलत के मुतालिक उसका रास्ता रोकने के लिए कोई लेजिस्लेशन में पहल करने को तैयार है? जितने मामलात हैं पहले ही आपके पास आईन में बहुत इख्तियार है, बात अमल करने की है। वो कहते हैं ना कि वॉक द टॉक, जो बात करते हैं वो कुरान में भी है कि अतअमुरुन अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। आप जो अच्छी बात करते हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते? आप तो कुरान पढ़ते हैं, अक़ल से काम क्यों नहीं लेते? जो ऑलरेडी मौजूद क़वानीन हैं उस पर अमल हो सकता है, उससे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर इदाराजाती रिफॉर्म के लिए कानून साजी की ज़रूरत है, मामलात को ठीक करने के लिए मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है। और पाकिस्तान के मामलात को ठीक करने के लिए हम हर वो कानून साजी करेंगे जिससे मामलात बेहतर हो। अली मोहम्मद खान साहब, आप क्या ऐसे मुज़ाकरात चाहते हैं जिसमें सियासी फोर्सेस, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठी हो, या सिर्फ सियासी जमातें हों? सियासी जमातें बैठें, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होगी उनसे रब्ता का काम हुकूमत का है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज और बाकी ज़ैली इदारे डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, वो हुकूमत का काम है, अपोजिशन का नहीं। अच्छा अली मोहम्मद साहब, ये बताइएगा, आपको मुज़ाकरात की ऑफर आई है नून लीग से, क्या सिर्फ नून लीग से मुज़ाकरात होंगे या तमाम जमातों से होंगे? मेरे ख्याल में तमाम फोर्सेस को सर जोड़ के बैठना चाहिए। सवाल किया गया है कि क्या सिर्फ नून लीग से मुज़ाकरात होंगे? पीपल्स पार्टी बीच में से ना निकले, पीपल्स पार्टी खाती बीच में है और बैठती साइड पे है। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो 16 महीने का आपने किया था वो आपने मिलकर ही पाकिस्तान की तबाही की है, तो ठीक करने में भी अपना पूरा हिस्सा डालें।